انشاءاللہ العزیز 7 دنوں میں 101% ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا مشکل حل ہو جائے گا، لیکن ایک وقت میں ایک حاجت کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ۔ آئیے اس پر عمل کریں۔ سورۃ التغابن جو 28ویں پارے کی صورت ہے، اس کے متعلق بہت سے علماء نے اس کے بہت فضائل لکھے ہیں، اور ہمیں اپنے بڑے بڑے مشائخ سے اس کی اجازت ملی ہے خصوصی طور پر۔ جس نے سورہ تغابن کو صحیح طریقے سے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وہ جس حاجت کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ تیر بہدف کام کرے گا۔ سورہ تغابن میں کوئی محروم نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی رمضان ہے نا، رمضان میں آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ صرف رمضان کا وظیفہ نہیں ہے، یہ بھی سمجھا دوں، لیکن رمضان میں برکات ویسے ہی نزول ہوتا ہے، برکات کا، رحمتوں کا، قبولیت کا، وظائف کے قبول ہونے کا، دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے بھائی، سیزن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی برس رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز رمضان میں پڑھیں گے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اس کے کئی گنا اثرات زیادہ، طاقت زیادہ ہو جاتی ہے اعمال کی، اعمال میں برکت زیادہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو آئیے آج میں سورہ تغابن کا آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی کوئی ایسی پریشانی نہیں جو اس وظیفے سے ختم نہ ہو، خواہ مالی پریشانی ہو، خواہ قرض کا بوجھ ہو، دشمنوں کا خوف ہو، جادو ہو، جنات سے پریشان ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، آپ کاروبار سے پریشان ہیں، دکانداری سے پریشان ہیں، بھائی جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ العزیز تیر بہدف اس وظیفے سے پورا ہوگا۔ بس آپ نے ایسا کرنا ہے، اجازت وظیفے کی اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، آپ کو اجازت جو ہمیں ملا ہے، شرائط ملے ہیں، یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو جب تک یہ 4 شرائط نہ ہوں گے کسی کا بھی کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا، یہ میرا چیلنج ہے۔ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے تو اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کہ مطلق ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو بھائی میرے پیارے بھائیو، اللہ نے ہی یہ بتایا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ابھی ایک شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، وظائف کے انبار لگا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، وہ وظیفہ پڑھتا ہوں، لیکن نماز کی فکر نہیں۔ تو ابھی تو یہ شرائط آسان بھی ہیں، رمضان میں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ شرائط آسان رہیں گے۔ تو صرف 7 دن کا وظیفہ پڑھنا ہے سورہ تغابن کا، ان 4 شرائط کے ساتھ۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی۔ تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، اور ابھی تو ویسے ہی رمضان ہے، عمل کرنا آسان ہے، انشاءاللہ یہ تو پریکٹس ہو جائے گی پھر زندگی بھر، بالکل انشاءاللہ حرام سے بچ کر رہیں۔ دیکھو آج کل مسجدیں بھر جاتی ہیں کیونکہ رمضان ہے، رمضان میں لوگ قرآن کی تلاوت بھی الحمدللہ زیادہ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام سے بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بچتے ہیں زیادہ، اور لوگ تو حرام سے بھی نہیں بچتے رمضان میں بھی۔ تو بھائی رمضان ہو یا غیر رمضان، عمل تو سب نے کرنا ہے۔ ہاں رمضان میں برکات زیادہ ہوتی ہیں تو اس لیے رمضان میں اعمال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ حرام مال سے پرہیز کرنا ہے زندگی بھر کے لیے، صرف رمضان میں نہیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، یعنی آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ابھی سورہ تغابن کے 7 دن کا وظیفہ دیتا ہوں، تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو 2 شرائط، اب تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد کتنا ہے۔ اللہ پر آپ کو یقین ہے کہ میری دعا قبول فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ پہ شک تو نہیں کر رہے خدا نخواستہ؟ جس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہو، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس شخص کو اللہ پہ یقین ہو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی ظن کے مطابق، اسی حدیث قدسی کے مطابق، اور جس بدقسمت کو شک ہو رہا ہو اس کی دعا، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ تغابن آپ صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں، غلط ملت تو نہیں پڑھ دیں۔
آپ نے صحیح طور پہ تجوید سیکھی ہے، قرآن عظیم کو صحیح طور پہ پڑھنا ہے، تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اس 7 دنوں میں سورہ تغابن کو صرف 49 بار پورا کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز مجھے دعائیں دیتے رہیں گے۔ آپ کی جو بھی مراد ہوگی انشاءاللہ اس وظیفے کے فوری بعد پوری ہو جائے گی۔ جس حاجت یعنی ایک مقصد کے لیے ایک وقت میں یعنی 7 دن کا وظیفہ صرف ایک مقصد ایک حاجت کے لیے، مثال کے طور پر آپ پر قرض ہے تو آپ ایک بار 7 دن میں پورا کریں یہ وظیفہ قرض کے لیے، تو انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ کا قرض انشاءاللہ نجات مل جائے گی آپ کو۔ اگر آپ مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کریں 7 دن، اگر آپ دشمنوں سے تنگ ہیں تو 7 دن اس کے لیے کریں۔ تو کسی بھی ایک حاجت کے لیے ایک مرتبہ 7 دنوں میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، شرائط کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت نماز حاجت کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 7 بار سورۃ التغابن پڑھنا ہے۔ لیکن بھائی یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ وظیفہ آپ دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جس وقت یعنی نماز پڑھنا جائز ہوگا، کیونکہ نماز بھی پڑھنا ہے اس میں 2 رکعت۔ رات کو کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، دن کو کریں گے تو بھی کوئی بات نہیں۔ ظاہر ہے کہ رات کو یکسوئی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر رات کو آپ فارغ نہیں، کیونکہ تراویح بہت لیٹ ختم ہو جاتی ہیں، ختمیں ہوتی ہیں الحمدللہ اس میں، اگر آپ کو رات کو موقع ملتا ہے تو رات کو پڑھیں، رات کو نہیں تو دن کو، لیکن متواتر 7 دن یا 7 دن، رات کو شروع کیا تو رات کو کرنا ہے، دن کو شروع کیا تو دن کو کرنا ہے، 7 دن یا 7 راتیں۔ تو سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت، پھر 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ التغابن، آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور خوب اپنی جو حاجت ہوگی اس کے لیے خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز 7 دنوں میں 101% ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا مشکل حل ہو جائے گا، لیکن ایک وقت میں ایک حاجت کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ۔ آئیے اس پر عمل کریں، اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ سورہ تغابن کو روزانہ صبح کے وقت یعنی صبح سے پہلے جتنا سحری کے وقت پڑھ سکتے ہیں ایک بار ضرور پڑھا کریں، زندگی کا معمول بنا رکھیں، انشاءاللہ سارے مشکلات خود بہت ختم ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو سورۃ تغابن اور رمضان کے اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔